بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام۔ عربی زبان کا مختصر علم قرآن کو سمجھنے کی حد تک۔ آئیے قرآن کو سمجھ کر پڑھیں اس سلسلے کے سبق نمبر 7 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ سامعین کرام، آج ہم اپنے اس سبق میں صیغوں کے متعلق پڑھیں گے۔ تو یاد رکھیں کہ صیغے 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 صیغہ متکلم یعنی بات کرنے والا شخص۔ نمبر 2 صیغہ حاضر بات سننے والا شخص۔ اور نمبر 3 صیغہ غائب جس کے متعلق بات کی جائے۔ تو آئیے اب ان صیغوں کی مختلف حالتیں اور مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ صیغہ متکلم کی فاعلی، مفعولی اور اضافی حالتیں۔ صیغہ واحد متکلم کی فاعلی حالت میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے انا، جسے اردو میں اور انگلش میں آئی کہتے ہیں۔ پھر اس کی اضافی حالت کے لیے جو حرف استعمال ہوا ہے وہ ہے یا، جسے اردو میں میرا، میری، میرے جبکہ انگلش میں مائی کہتے ہیں۔ اور صیغہ واحد متکلم کی مفعولی حالت کے لیے بھی حرف یا استعمال ہوا ہے، جسے اردو میں مجھے اور انگلش میں می کہتے ہیں۔ صیغہ متکلم جمع کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے عربی میں وہ ہے نحنو، جسے ہم اردو میں ہم اور انگلش میں وی کہتے ہیں۔ صیغہ جمع متکلم کی اضافی حالت کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے نا، جسے اردو میں ہمارا، ہماری، ہمارے جبکہ انگلش میں آور کہتے ہیں۔ اسی طرح صیغہ جمع متکلم کی مفعولی حالت کے لیے عربی میں نا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جبکہ اردو میں ہمیں اور انگلش میں اس کا لفظ آیا ہے۔ مثلا رب، جب ہم ربی کہیں گے تو اس کا مطلب ہوگا میرا رب، ربنا ہمارے رب۔ اسی طرح عبدی میرا بندہ، عبدی نا ہمارا بندہ۔ اب دیکھیں ان مثالوں میں میرے یعنی صیغہ واحد متکلم کے لیے یا استعمال کیا گیا ہے، جبکہ صیغہ جمع متکلم کے لیے نا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ صیغہ حاضر کی فاعلی، مفعولی اور اضافی حالتیں۔ صیغہ حاضر واحد مذکر کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے عربی میں انتا، اردو میں تم ایک مرد جبکہ انگلش میں یو۔ اسی طرح صیغہ واحد مذکر حاضر کی اضافی حالت کے لیے لفظ استعمال ہوئے کا یعنی کاف کے اوپر زبر ہے، کاف زبر کا، جسے اردو میں آپ کا، آپ کی، آپ کے جبکہ انگلش میں یور کہتے ہیں۔ اسی طرح صیغہ واحد مذکر حاضر کی مفعولی حالت کے لیے بھی عربی میں لفظ کا یعنی کاف زبر کا استعمال ہوا ہے، جسے اردو میں تمہیں اور انگلش میں یور ہی کہتے ہیں۔ اسی طرح صیغہ واحد مؤنث حاضر کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوا ہے انتی، تم ایک عورت، جسے انگلش میں یو کہتے ہیں، جبکہ صیغہ واحد مؤنث حاضر کی اضافی حالت کے لیے کاف زیر کی استعمال ہوا ہے، اور جس کا اردو میں ترجمہ آپ کا، آپ کی، آپ کے جبکہ انگلش میں یور ہی کہیں گے۔ اسی طرح صیغہ واحد مؤنث حاضر کی مفعولی حالت کے لیے بھی لفظ کاف زیر کی ہی استعمال ہوا ہے، جسے اردو میں تمہیں اور انگلش میں یور ہی کہتے ہیں۔ اور اسی طرح صیغہ تثنیہ حاضر کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے انتما یعنی تم دونوں۔ اب اس میں مرد بھی ہو سکتے ہیں، عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، ایک مرد ایک عورت بھی ہو سکتی ہے، مطلب دو کے لیے صیغہ حاضر تثنیہ کی فاعلی حالت کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے انتما، اردو میں کہیں گے تم دونوں، جبکہ انگلش کا لفظ یو ہی استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح صیغہ تثنیہ حاضر کی اضافی حالت کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے عربی میں کما یعنی تم دونوں کا، جبکہ انگلش میں وہی سیم ورڈ یور ہے۔ اسی طرح صیغہ
تثنیہ حاضر کی مفعولی حالت کے لیے بھی عربی میں لفظ استعمال ہوا ہے کما، جسے اردو میں کہیں گے تم دونوں کو، اور انگلش میں یورز۔ اب یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ صیغہ حاضر تثنیہ کے لیے یہاں مذکر مؤنث کی تقسیم نہیں کی گئی، دونوں یعنی مذکر اور مؤنث کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوا ہے، جبکہ جمع مذکر اور جمع مؤنث کے لیے الگ الگ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح واحد مذکر اور واحد مؤنث کے لیے الگ الگ استعمال ہوئے ہیں۔ تو صیغہ جمع مذکر حاضر کی فعلی حالت کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے عربی میں وہ ہے انتم، یعنی تم سب مرد، جبکہ انگلش میں یو ہی استعمال ہوا ہے۔ پھر اسی طرح صیغہ جمع مذکر حاضر کی اضافی حالت کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے کم، تم سب مردوں کا۔ جس طرح ہم کہتے ہیں السلام علیکہ، اگر ایک شخص کو سلام کہیں گے تو ہوگا السلام علیکہ، اور اگر سامنے جس کو سلام کیا جا رہا ہے وہ صرف ایک عورت ہے تو پھر وہ ہو جائے گا السلام علیکی، تم ایک عورت پہ سلامتی۔ السلام علیکہ، تم ایک شخص پہ سلامتی، جبکہ اگر سامنے دو شخص ہیں تو کہیں گے السلام علیکما، تم دونوں پہ سلامتی، جبکہ جمع مذکر کے لیے استعمال کریں گے السلام علیکم، تم سب مردوں پہ سلامتی۔ صیغہ جمع مذکر حاضر کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے عربی میں وہ ہے کم، اس کا ترجمہ ہے تم سب مردوں کا یا تم سب مردوں پر، جبکہ انگلش میں اس کو یور ہی کہیں گے۔ اسی طرح صیغہ جمع مذکر حاضر کی مفعولی حالت کے لیے بھی لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ بھی کم ہے، اور تم سب مردوں پر، تم سب مردوں کو، اور اس کے لیے انگلش میں لفظ یور ہی استعمال ہوا ہے۔ صیغہ جمع مؤنث حاضر کی مفعولی حالت کے لیے عربی میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے انتن، یعنی تم سب عورتیں، جسے انگلش میں یو ہی کہیں گے۔ پھر اسی طرح صیغہ جمع مؤنث حاضر کی اضافی حالت کے لیے عربی میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے کن، یعنی تم سب عورتیں، تم سب عورتوں کا، جبکہ انگلش میں وہی لفظ یور ہے، اور اس کی مفعولی حالت کے لیے بھی سیم کنہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی تم سب عورتوں کو، اور انگلش میں یور کا ہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ آئیے اب ان کی چند ایک مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ مثلا رب ہے تو رب کا، تم ایک مرد کا رب، رب کی، تم ایک عورت کا رب، ربکما، تم دونوں یعنی مرد عورت، اگر ایک لڑکی ہے ایک لڑکا ہے، یا دونوں لڑکے ہیں دونوں لڑکیاں ہیں تو ربکما، تم دونوں کا رب، ربکم، تم سب مردوں کا رب، ربکن، تم سب عورتوں کا رب۔ تو اس کے بعد ہے صیغہ نمبر 3 یعنی صیغہ غائب کی فاعلی، مفعولی اور اضافی حالتیں۔ صیغہ غائب واحد مذکر کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے عربی میں وہ ہے ہوا، وہ ایک مرد، جسے انگلش میں ہی کہتے ہیں، اور صیغہ غائب واحد مذکر کی جو اضافی حالت ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے ہی، حاضر ہی، یعنی اس مرد کا، اس مرد کی، اس مرد کے، جسے انگلش میں کہتے ہیں ہز۔ اسی طرح صیغہ غائب واحد مذکر کی مفعولی حالت کے لیے بھی حاضر ہی استعمال ہوئے، جس کا مطلب ہے اسے، اور انگلش میں اسے کہیں گے ہم۔ پھر اس کے بعد ہے صیغہ غائب واحد مؤنث، جس کی مفعولی حالت کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ہیا، یعنی وہ ایک عورت، جسے انگلش میں شی کہتے ہیں۔ پھر صیغہ واحد غائب مؤنث کی اضافی حالت کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ہا، اس کا، اس کی، اس کے، جسے انگلش میں ہر کہیں گے، اور اس کی مفعولی حالت کے لیے بھی لفظ ہا، یعنی ہا کے اوپر زبر اور الف بھی ہے ساتھ میں، ہا زبر الف ہا، تھوڑا لمبا کر کے کھینچ کے ہا، اسے، جسے انگلش میں ہر ہی کہتے ہیں۔ جیسے کسی صحابی مرد کے لیے کہیں گے رضی اللہ تعالی عنہ، جبکہ عورت صحابی کے لیے کہیں گے رضی اللہ تعالی عنہا، تو یہ ہا کا مطلب ہے اس کا، اس کی، اس کے یا اس پر۔ اسی طرح صیغہ غائب تثنیہ کے لیے جو عربی میں لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ہما،
وہ دونوں، ہما یعنی وہ دونوں جسے انگلش میں کہیں گے دے، اور اسی طرح اس کی اضافی حالت کے لیے بھی لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ ہے ہما، ان دونوں کا یعنی دیر. پھر اسی طرح صیغہ غائب تثنیہ کی مفعولی حالت کے لیے بھی وہی لفظ استعمال ہوا ہے ہما، جسے اردو میں کہیں گے وہ دونوں یعنی دیم، دے، دیر، دیم. اردو میں وہ دونوں، ان دونوں کا یا وہ دونوں، اور عربی میں ہما، ہما، ہما. پھر اسی طرح صیغہ غائب جمع مذکر کی مفعولی حالت کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے عربی میں وہ ہے ہوم، یعنی اردو میں اسے کہیں گے وہ سب مرد، جبکہ انگلش میں لفظ استعمال جو ہوا ہے وہ ہے دے. اسی طرح اس کی اضافی حالت کے لیے بھی ہوم، ان سب مردوں کا، انگلش دیر، اور اس کی مفعولی حالت کے لیے بھی ہوم، وہ سب مرد یعنی دیم. پھر اس کے بعد ہے صیغہ غائب جمع مؤنث کی مفعولی حالت کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے عربی میں وہ ہے ہن، وہ سب عورتیں، انگلش میں دے. اس کی اضافی حالت کے لیے بھی ہن، ان سب عورتوں کا یعنی دیر، اور اس کی مفعولی حالت کے لیے بھی جو لفظ عربی میں استعمال ہوا ہے وہ ہے ہن، یعنی وہ سب عورتیں، دم. تو آئیے اب صیغہ غائب کی چند ایک مثالیں دیکھ لیتے ہیں. لفظ ہے رب یعنی رب، ربی ہی اس ایک مرد کا رب، ربوہا اس ایک عورت کا رب، ربوہما ان دونوں کا رب. اب ان دونوں میں ایک مرد ایک عورت بھی ہو سکتی ہے، دونوں مرد بھی ہو سکتے ہیں اور دونوں عورتیں بھی ہو سکتی ہیں. ربوہما ان دونوں کا رب، ربہم ان سب مردوں کا رب، ربہن ان سب عورتوں کا رب. تو یہ تھیں مثالیں.